بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کا حکم پوچھا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی لجان کے میاں بیوی کے درمیان ایسی صورت میں جدائی کرا دی تھی اور فرمایا تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے ایک جو واقعی گناہ میں مبتلا ہو رجوع کرے گا؟ لیکن ان دونوں نے انکار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی اور بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دنان نے فرمایا کہ حدیث کے بعض اجزاء میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی تم سے بیان نہیں کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان صاحب نے جنہوں نے اعلان کیا تھا کہا کہ میرے مال کا کیا ہوگا جو میں نے مہر میں دیا تھا؟ بیان کیا کہ اس پر ان سے کہا گیا کہ وہ مال جو عورت کو مہر میں دیا تھا اب تمہارا نہیں رہا اگر تم سچے ہو اس تہمت لگانے میں، تب بھی کیونکہ تم اس عورت کے پاس تنہائی میں جا چکے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم کو اور بھی مہر ملنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کرا دی تھی جنہوں نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تھی اور دونوں سے قسم لی تھی۔ اعلان کرنے والوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوا تو عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بات کہی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو پاؤں تو وہیں قتل کر ڈالوں۔ پھر واپس آئے تو ان کی قوم کے ایک صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں میرا یہ ابتلا میری اس بات کی وجہ سے ہوا ہے جس کے کہنے کی جرات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی تھی۔ پھر وہ ان صاحب کو ساتھ لے کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت سے مطلع کیا جس میں انہوں نے اپنی بیوی کو پایا تھا۔ یہ صاحب زرد رنگ، کم گوشت والے اور سیدھے بالوں والے تھے، اور وہ جسے انہوں نے اپنی بیوی کے پاس پایا تھا گندمی گٹے جسم کا زرد برے گوشت والا تھا، اس کے بال بہت زیادہ گنگریلے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاملہ صاف کر دے۔ چنانچہ ان کی بیوی نے جو بچہ جنا وہ اسی شخص سے مشابہ تھا جس کے متعلق شوہر نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے پاس اسے پایا تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان اعلان کرایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک شاگرد نے مجلس میں پوچھا کیا یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بلا شہادت سنسار کرتا تو اسے کرتا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری عورت تھی جو اسلام کے زمانے میں علانیہ بدکاری کیا کرتی تھی۔ رفع کرزی رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا، پھر انہیں طلاق دے دی۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب نے ان خاتون سے نکاح کر لیا۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دوسرے شوہر کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ تو ان کے پاس آتے ہی نہیں، اور یہ کہ ان کے پاس کپڑے کے پلو جیسا ہے۔ انہوں نے پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
جب تک تم اس دوسرے شخص کا مزہ نہ چکھ لو اور یہ تمہارا مزہ نہ چکھ لے۔ ایک خاتون جو سلام لائی تھی اور جن کا نام صباح تھا، اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ شوہر کا جب انتقال ہوا تو وہ حاملہ تھی۔ ابو سنابل بن بکاکل رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا۔ ابو سنابل نے کہا کہ اللہ کی قسم، جب تک عدت کی 2 مدتوں میں سے لمبی نہ گزار لوں گی، تمہارے لیے اس سے جس سے نکاح وہ کرنا چاہتی تھی نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر وہ وضع حمل کے بعد تقریباً 10 دن تک رکی رہی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب میرے جہاں بچہ پیدا ہو گیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا کہ اب میں نکاح کر لوں۔ جہجیہ بن سعید بن العاص نے عبد الرحمن بن حاکم کی صاحبزادی عمرو کو طلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے۔ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حاکم کے جہاں، جو اس وقت مدینے کا امیر تھا، کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں اسے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو۔ جیسا کہ سلیمان بن یسار کی حدیث میں ہے، مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حاکم نے میری بات نہیں مانی، اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے معاملے کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعہ کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن حاکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داری کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو جہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ یحییٰ بن سعید بن العاص نے عبد الرحمن بن حاکم کی صاحبزادی عمرو کو طلاق دے دی تھی اور ان کے باپ عبد الرحمن انہیں ان کے شوہر کے گھر سے لے آئے۔ عدت کے ایام گزرنے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے مروان بن حاکم کے جہاں، جو اس وقت مدینے کا امیر تھا، کہلوایا کہ اللہ سے ڈرو اور لڑکی کو اس کے گھر جہاں سے طلاق ہوئی ہے پہنچا دو، جیسے کہ سلیمان بن یسار کی حدیث میں ہے۔ مروان نے اس کا جواب یہ دیا کہ لڑکی کے والد عبد الرحمن بن حاکم نے میری بات نہیں مانی، اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ مروان نے ام المومنین کو یہ جواب دیا کہ کیا آپ کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے معاملے کا علم نہیں ہے؟ انہوں نے بھی اپنے شوہر کے گھر عدت نہیں گزاری تھی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا کہ اگر تم فاطمہ کے واقعہ کا حوالہ نہ دیتے تب بھی تمہارا کچھ نہ بگڑتا، کیونکہ وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ مروان بن حاکم نے اس پر کہا کہ اگر آپ کے نزدیک فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان کے شوہر کے گھر سے منتقل کرنا ان کے اور ان کے شوہر کے رشتہ داروں کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے تھا تو جہاں بھی یہی وجہ کافی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کشیدگی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔